اصل حقائق سے لوگوں کو ناآشنا رکھا جاتا ہے۔ ہم تو ویسے خطیبوں کے، واعظوں کے، مبین کے بیانات سنتے نہیں ہیں۔ اصل کربلا کے واقعات اور داستان کیا ہے، پس منظر اور پیش منظر ہے کیا۔ بہرحال خلاصہ یوں سمجھ لیں، جو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شہادت کربلا، اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بڑے محتمم گزرے ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے شہید کربلا اور یزید۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے تحقیقات شہید کربلا، تحقیقات و تحریرات کے آئینے میں۔ ان سب کا خلاصہ یہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ 18,000 خطوط دے کر انہیں کوفہ میں بلایا گیا، اور وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن 18,000 خطوط۔ پھر صحابہ نے آ کر ان کو روکا۔ عباد اللہ ثلاثہ، بعض جگہوں میں عبادہ خمسہ، وہ 5 صحابہ جن کے نام پہ عبداللہ آتا ہے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 5 بڑے بڑے صحابہ جن کے نام پہ عبداللہ آتا ہے، انہوں نے حضرت حسین کو روکا اور فرمایا کہ آپ کوفیوں کے پاس نہ جائیں، الکوفی لا یوفی، یہ وفا نہیں ہے ان کے اندر، یہ محبت نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا، آپ کے والد کو انہوں نے شہید کیا، آپ کے والد نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے مسلح کھینچا، آپ کے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کر انہوں نے شہید کیا، آپ نہ جائیں خدا را۔ وہ آگے آ گئے۔ پھر حضرت حسین نے 18,000 خطوط نکال کے دکھائے اور کہا یہ ان کا جواب میں کیا دوں، وہ تو مجھے بلا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے آپ جائیں، بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو آپ لے کر نہ جائیں، ہو سکتا ہے کہیں سنوں میدان جنگ برپا ہو۔ وہ زمانہ نہیں تھا یہاں سے فون اور وہاں سے رابطہ ہو جائے، یہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ 2 منٹ کے اندر پہنچ جائیں، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر کوفہ پہنچے، اور وہاں پر پھر وہی غداری ہوئی۔ یہ سارے واقعات اپنی جگہ۔ میدان کربلا میں جو سب سے پہلا شہید ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، صرف 1-2 کا تذکرہ ہوتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس، غازی عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی شہداء کہاں گئے؟ 72 کے قریب شہید ہوئے بھائی، کہاں گئے؟ 21 کے قریب اہل بیت میں سے ہے، اور 51 کے قریب اہل بیت سے ہٹ کر ہے جو صحابہ اور دیگر تابعین کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ باقی لوگ کہاں گئے؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا نام کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے پہلا کربلا کا شہید کون ہے؟ محمد الاوسط بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کے ایک بیٹا تھا، 9 بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو میدان کربلا میں گئے اور شہادت ہوئی ہے ان کی۔ آج بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور مزار جہاں پر ہے، جا کر پوچھے نا ان کے ساتھ مزار پہ کون سو رہا ہے۔ 2 کے قبر ہیں ان کے، حضرت حسین کے ساتھ 2 قبریں ہیں، پوچھو نام تو بتاؤ ان کا، کون ہے یہ 7 سونے والے؟ بالکل نانا کا نقشہ ہے۔ نبی علیہ السلام جو آرام فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں، مواجہات شریفہ قبر اطہر، نبی علیہ السلام وہاں پر نبی علیہ السلام جس تصویر کے ساتھ سو رہے ہیں، جس انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف عمر ہے، وہی انداز نواسے کا ہے۔ حسین سو رہے ہیں، ساتھ ابو بکر ہے، عمر ہے بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی کے 2 بھائی بیٹے اور حضرت حسین کے بھائی یہ سونے والے، حضرت حسین کے ساتھ مزاروں میں جا کر چیک کرواؤ، ان سے پوچھو نام کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں؟ ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، اسی لیے وہ نام سے بڑا چڑ ہے۔ 2 دن پہلے کسی کا واعظ آیا اور کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ یقین جانیں اب بھی اس کی واعظ موجود ہے، پتہ نہیں حضرت عمر سے کیا چڑ ہے، پتہ نہیں حضرت عمر سے ایسے الفاظات اس نے استعمال کیے، الامان والحفیظ۔ حکومت گرفتاریاں کیوں نہیں کرتی؟ سوشل میڈیا پہ اتنے بکواسات ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اہل بیت کی کوئی توہین کرے اسے بھی گرفتار کرو، اہل بیت کی توہین کرے اسے بھی سزائے موت دو، اہل بیت کی توہین کرو اسے بھی پھانسی اور تختہ دار پہ لٹکاؤ۔ ہمارے ہاں 2 رائے ہے ہی نہیں۔ اہل بیت اور صحابہ یہ 2 کشتی ہیں، یہ 2 گاڑی کے ٹائر ہیں، ایک ٹائر بھی فیل ہو جائے تو گاڑی چلتی نہیں ہے۔ ایمان اور جنت پہ جانے کے لیے ان دونوں ٹائروں کے ساتھ گاڑی پہ سوار ہونا پڑے گا، ورنہ نجات نہیں ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاظ اس طرح استعمال کر رہا ہے،
اور پھر آگے بکواس کرتا ہے کہ وہ ایمان کیوں لایا تھا، ایمان لانے کے بعد اس نے کیا کیا تھا. ہم نے کہا اس کو چھٹی کے دن پیدا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں ہے اب تک، وہ آتا ہی نہیں ہے مجلسوں میں، تو پھر یہی بتائے گا. وہ چھوٹے چھوٹے جب ہوتے بچپنوں پہ ان کے ہاتھ پہ معاذ اللہ حضرت عائشہ کا نام لکھ کر دیتے ہیں اور صحابہ کے نام لکھ کر دیتے ہیں، آنکھوں میں جلاتے ہیں، آنکھ میں نظر آتش کیا جاتا ہے. ان کے دل میں پھر محبت کہاں ہوگی؟ صحابہ اہل بیت کی محبت کہاں ہوگی؟ پھر امی عائشہ کی محبت کہاں ہوگی؟ پھر قرآن و حدیث کی محبت کہاں ہوگی؟ ابو بکر، عمر و صدیق، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت ان کی پھر کہاں ہوگی؟ پھر ان کے ذرا بھی ڈر نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ پہ کون سا کتبہ لیے ہوئے ہیں، نام کیا لکھا ہوا ہے اور ہم اس کو آنکھ کے اندر ڈال رہے ہیں. ایسا ان کو کسی بھی صورت میں ڈر اور خوف نہیں ہوگا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی. ہم نے کہا 3 جمعہ ہمارا سن لیتے تو کچھ فائدہ ہو جاتا. آج اگر مسلمان ہے تو حضرت عمر کا صدقہ ہے. 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہلانے والا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام عمر سے پتہ نہیں کیوں اتنا چڑ ہے. نبی نے فرمایا تھا عمر تو جس راستے سے زیادہ شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ رہا ہوتا ہے. آج جلوس نکلے تو پھر اوپر نام لکھا ہو عمر تو نیچے سے جلوس اور نہیں گزرتا. کیوں؟ عمر نام لکھا ہو. عمر سے اتنی تکلیف ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو وہ عمر ہے کہ تیرے موت پر کل قیامت تک یہ اسلام روتا رہے گا. کسی کی موت پر باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، بہن روتی ہے، بیوی روتی ہے، بچے روتے ہیں، اولاد روتی ہے، لیکن عمر تجھ پر قربان جاؤں تیری موت پر اسلام روئے گا. الاسلام یبکی علی موتک یا عمر. عمر تیری موت پر اسلام روتا رہے گا. تو یہ حضرت عمر، حضرت میدان کربلا میں جو پہلا شہید ہے محمد الاوسط بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ بتانا ہے اس کے بعد جو دوسرا لمحہ آتا ہے، اگر یہ مجلس میں بات ہو کہ یہ پہلا جو شہید ہے اس کا نام تو یہ ہے، آپ مجھے بتائیں ذرا یہ حضرت علی کا جو بیٹا ہے یہ کون سی بیوی سے؟ ایک سوال پیدا ہو جائے گا، مجلس میں کوئی کھڑا ہو کے پوچھ لے. اب ظاہر بات ہے یہ بات بتانی نہیں ہے آگے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تو یہ ہے ہی نہیں محمد الاوسط، چونکہ حضرت علی نے کافی شادیاں کی ہیں، 9-18 کے قریب شادیاں ہیں. تو اب یہ کون سی بیوی ہے؟ تو یہاں تاریخ پہ لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے حضرت علی سے فرمانے لگے علی میرے بعد اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو میری بانجی ہے، میری بڑی بہن زینب، ان کی بڑی بیٹی امامہ، ان کے ساتھ آپ نے شادی کر لینی ہے. اگر میری جیسی آپ عورت چاہتے ہو، خدمت گزار چاہتے ہو، وفا شعار چاہتے ہو تو میری بانجی امامہ کے ساتھ آپ نے نکاح کر لینا ہے. وہی امامہ کے ساتھ نکاح ہوا اور پہلا بیٹا جو ہوا محمد الاوسط بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے وہ ابو بکر بن علی ہے، پھر عثمان بن علی ہے، پھر علی عمر بن علی ہے، پھر جعفر بن علی ہے، پھر عبداللہ بن علی ہے، پھر عبید اللہ بن علی ہے، پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. یہ 9 کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے. حضرت حسین کے 3 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اوسط اور علی اصغر. تو درمیانہ والا جو تھا علی اوسط، ان کا نام جس طرح آپ جانتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ امام زین العابدین جن کے بطن سے اسے شیر بانو کہا جاتا ہے حضرت حسین کے نکاح میں. اور شیر بانو، یہ شیر بانو کی تاریخ میں نے بتلائی تھی. ایران جیسا ملک فتح ہوا فاروق اعظم کے دور پہ، وہاں سے گرفتار ہو کر یہ شہزادی آتی ہے، مجلس شورا لگتا ہے کہ یہ شہزادی کا نکاح کس کے ساتھ ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ شہزادوں کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کے بیٹوں کے ساتھ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے ان کا نکاح میں شہزادوں کے ساتھ فرماؤں گا. اس کے بعد حضرت حسین کو طلب فرمایا اور کہا کہ ہمارے دنیا میں بھی شہزادے یہی ہے اور آخرت میں جنت کے شہزادے بھی یہی ہے. شیر بانو کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا، شیر بانو کے ساتھ. اور ان کے ہاں جو پہلا بیٹا ہوا وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے علی اصغر کہا جاتا ہے. اوسط علی اکبر ہے، پھر علی اوسط ہے، پھر علی اصغر ہے. 3 بیٹے ہیں. 2 بیٹے شہید ہوئے میدان کربلا میں. تیسرا بیٹا چونکہ بیمار تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خیمے میں تھے اپنی پھوپھی حضرت زینب کے ساتھ، وہ باہر نہ آ سکے، ان کی آنکھوں پہ پانی بھی اترا ہوا تھا. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں، ان کے بھی بیٹے میدان کربلا میں تھے. قاسم بن حسن
اور ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی میدان کربلا میں تھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ وہاں شادی نہیں ہونی چاہیے محرم الحرام میں، تو ہم کہتے ہیں 7 محرم میں جو تم چیل پیل کرنا شروع کرتے ہو، ننگے پاؤں چلتے ہو، یہ کیا ہے؟ قاسم کی مہندی کہتے ہو، یہ قاسم کی مہندی کا مطلب کیا ہے؟ یہ پتہ چلا نا میدان کربلا میں حضرت قاسم کا نکاح ہو رہا ہے، تاریخ میں لکھا ہے۔ وہاں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ نکاح عبادت مسنون سنت طریقہ، نیکی ثواب کا طریقہ، ثواب کا راستہ۔ ہم جنگ میں بھی ہو تب بھی ہم نیکی اور ثواب کو نہیں چھوڑتے۔ وہاں پہ بھی جنگ کے موقع پر بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے 7 محرم الحرام کو، جو تم بھی بتا رہے ہو ننگے پاؤں چل کر مہندی لے کر قاسم کی مہندی، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ اور آج ہمیں روکا جاتا ہے محرم الحرام میں شادی نہ ہو، شادی ہو تو اس طرح کے بچے ہوں، ٹیڑھے میڑھے بچے ہوں۔ اب کون سے سیدھے بچے ہو رہے؟ سارے فنکار پیدا ہو رہے ہیں۔ محرم الحرام میں تو شادی ہو تو فاطمہ علی کا ایک روایت پہ یہ موجود ہے کہ محرم الحرام میں ان کی شادی ہوئی ہے، اور محرم الحرام میں شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین جیسا نڈر بے باک جرت اور غیرت مند انسان اور بیٹا دیا ہے، جو اتنے شمروں کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود جھکا نہ سکا، انہیں بٹھا نہ سکا، سر سجدے میں رکھ کر سر کٹوا دیے، لیکن یہ سر ابن زیاد کے سامنے اور شمر کے سامنے اور یزید کے سامنے انہوں نے جھکانا برداشت نہ کیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے بھائی واہ حسین واہ، ہائے حسین کہو، کہتے پھر قرآن جو گرتا ہے تو ہم کہتے نہیں ہائے قرآن، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہائے قرآن نہیں، قرآن جہاں سے گرا وہ جگہ ہائے، جس کے ہاتھ سے گرا وہ ہاتھ ہائے ہے، جس تپائی سے گرا وہ تپائی کے لیے ہائے ہے۔ قرآن تو واہ واہ ہے، حسین تو واہ واہ ہے، ہائے تو ہم کہیں گے شمر تیرے لیے ہائے ہے، ہم کہیں گے یزید تیرے لیے ہائے ہے، ہم کہیں گے ابن زیاد تیرے لیے ہائے ہے، ہم کہیں گے کوفیوں غداروں بے وفاؤں تمہارے لیے ہائے ہے، ہم کہیں گے حسین کے دشمنوں لانتیوں غداروں جہنمیوں تم پر ہائے۔ حسین پر ہائے کہاں؟ حسین تو واہ واہ ہے، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین۔ ہمارا نعرہ روز اول سے یہی لگا ہے کہ جو دنیا میں بھی تھا تو شہزادہ اور غیرت اور جرت مند رہ کر دنیا میں رہا، اور دنیا سے گیا بھی تو اس شہزادے کے ساتھ کہ سر نیزے پر لٹکا ہوا تھا، لیکن کسی شمر کے سامنے یزید کے سامنے وہ سر نگو نہیں ہوا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پیچھے صحابہ کرام سے یہ ادائیں طریقے سیکھے۔ فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے، فجر کے بعد ظہر کی نماز آتی ہے، حضرت حسین کی شہادت ظہر کی نماز میں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، اور یہ ابتدائی نماز ہے، اور حضرت حسین سجدے کی حالت میں، یہ انتہائی نماز ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہو رہی ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت ہو رہی ہے۔ یہ مناسبت ہے کہ اس کے بعد درجہ ہے، اس کے بعد درجہ ہے، یہ ایسی مناسبت ہے، نماز کے اندر اتنی مطابقت ہے۔ تو یہ محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 72 کے قریب افراد جو جام شہادت نوش کیے ہیں، ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جرت اور بے باکی پر ان کو ہم عقیدت کا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کو آپ مختصر سماعت کر لیں کہ نوحہ جو ہوتا ہے لوگ سنتے ہیں بڑے شوق سے اور جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ نوحہ کے بارے میں سن لیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں، آپ کو ہنسی آئے گی کہ کہیں پہ روڑا کہیں پہ اٹکا، بان بتائی نے کنبا جوڑا۔ وہ بات ہے کہ بات کچھ ہے اور بات سے مطلب کچھ ہے۔ کہتے ہیں 6 پارے کی پہلی آیت پہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ یہاں اللہ نے کہا جب ظلم ہو تو تم چیخو، چلاؤ، شکایت کرو، بتاؤ۔ تو ہم پر ظلم ہوا ہے، ہم چیخ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ آیت انہوں نے بیان کی۔ 1400 سال سے ائمہ مفسرین محدثین، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر اور امام رازی جیسے محدث اور مفسر، اور اسی طریقے سے ابن کثیر جیسے محدث اور مفسر، ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ 1400 سال سے مفسرین نے یہ مطلب بیان ہی نہیں کیا۔
انہوں نے بیان کر دیا۔ معارف القرآن کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس بات کو لکھی ہے کہ اس آیت سے نہ ماتم ثابت ہے، نہ اس آیت سے ماتم کی طرف کوئی اشارہ ثابت ہے۔ یہ ظلم ہے، آپ پر ظلم ہے، آپ چیخو چلاؤ بتلاؤ، شکایت کرو، احتجاج کرو، حق ہے ہمارا، قانونی اخلاقی دائرے پر رہ کر بتلائیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہے، بتلائیں کہ سوئی گیس کی کمی ہے، پانی کی بندش ہے، ہم پر علاقے پر ایک ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ احتجاج ہے، شکایت ہے آپ اس قانون کے دائرے پر۔ لیکن وہ اس سے ماتم کو ثابت کرنا اور اس سے نوحہ بازی کو ثابت کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن احادیث میں آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر منع فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں، ہماری جماعت میں سے نہیں، ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، ہماری سنت میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من ضرب الخدود، جو چہروں کو مارے، وشق الجیوب، اور گربان چاک کرے اور پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی رسم اور پکارے۔ نوحہ کے اندر یہی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا خدا سے بڑھ کر، یہاں تک کہ انبیاء کرام نے ان کے اوپر ایمان لایا، انبیاء کرام کو نبوت ملی علی کے صدقے۔ ایسی بیہودہ باتیں جو حضرت علی نے بھی منع کیا کہ مجھے جہاں تک ہوں وہیں تک رکھو۔ یہ خوارج کو جو پکڑ کے آنکھ میں جلایا، حضرت علی نے کیوں جلایا تھا؟ تاریخ کا مطالعہ کریں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کی کہ انہوں خدا سے بھی بڑھ کر درجہ دے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ کے جلایا تھا اور کہا میں جس مقام پہ ہوں، جو مرتبہ اور مقام مجھے قرآن حدیث پیغمبر کی زبان سے مل چکے ہیں وہی مرتبے میں رکھو، اس سے آگے پیچھے مجھے نہ کیا جائے۔ تو نوحہ سننا اور سنانا یہ گناہ کبیرہ حرام کے اندر ہے، جو نبی علیہ السلام نے واضح طور پر منع فرمایا۔ اسی طریقے سے محرم الحرام میں سبیلے لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کہا یہ کیا ہوگا؟ کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ بھائی ثواب تو آپ جو وہ طریقہ کر کے گئے آپ وہ کرو۔ 7 سے 10 محرم الحرام تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں کربلا میں جو رہیں وہ بھوک پیاس کے ساتھ رہیں، انہیں پانی وہاں نصیب نہیں ہوا تھا، تو وہاں پانی بھی نہیں تھا، دجلہ فرات پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا کوفیوں، غداروں، یزیدیوں، ابن سبا کے اور ابن زیاد کے لوگوں نے۔ تو آپ بھی بھوک پیاس برداشت کرو نا۔ اب تلوار کا زمانہ جا چکا ہے، خنجر کا زمانہ جا چکا ہے، اب آپ گولیوں سے وار کرو نا۔ پوری محبت ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، گردن اڑایا انہوں نے، اپنی گردن کٹوائی ہے دین اسلام کے لیے۔ آپ محبت میں آ کے گردن اڑاؤ نا، تو محبت ہے پوری ہو۔ ہم اپنے کو سمجھا رہے ہیں، اپنوں کو، سنیوں مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے، ان سے ہمارا کوئی شکوہ شکایت نہیں، وہ اپنا کام اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق جو بھی کریں۔ بعض ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے وہ کہتے ہیں بعد میں صدر صاحب کو کہ بھئی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سنا رہے ہیں، آپ کو نہیں سنا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر ہیں تو آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کی ماننا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق چلنا ہے، اور نبی علیہ السلام جو فرامین، جو ارشاد، جو قانون، جو تعلیم، جو پیغام دے کر گئے اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ یہی دین اسلام ہے اور اسی پر نجات اخروی کا ضامن رکھا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے محرم الحرام میں جو کام کرنے کے نہیں کرنے کے، ایک تو یہ سبیلے لگانا اور اس سے پانی پینا۔ بھئی آپ بھوک پیاس برداشت کرو۔ حضرت حسین نے بھوک پیاس برداشت کیا، ان کے کنبہ نے، خاندان نے، اہل بیت نے بھوک پیاس برداشت کیا۔ آپ بھوک پیاس برداشت کرو، حلیمیں چھوڑو، 12-11 مہینے آپ حلیم پکاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، لیکن اس مہینے کے اندر جو فتاوی عزیزیہ کے اندر حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے واضح طور پر منع فرمایا کہ کوئی بھی کام کسی بھی دن خاص مخصوص کر کے جو شریعت نے خاص نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے خاص کریں گے اگر کسی دن کو، وہ دن پھر بدعت ہے، رسم ہے، رواج ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے کالا لباس محرم الحرام میں ویسے کوئی منع نہیں ہے، آپ جس دن پہ بھی کالا لباس پہن سکتے ہیں، ہمارے اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی بھی لباس آپ پہنیں منع نہیں ہے، لیکن عجیب بات ہے ان کے یہاں منع ہے، ان کے لوگ پہن رہے ہیں۔ آپ کتاب اٹھائیں من لا یحضر الفقیہ، اصول کافی جو ہمارے یہاں بخاری شریف ہے، قرآن کے بعد سب سے آسان اور بہترین سچی کتاب قرآن کے بعد بخاری شریف ہے، ان کے ہاں سب سے سچی کتاب اصول کافی ہے۔ من لا یحضر الفقیہ کے اندر لکھا ہے، حلیۃ المتقین کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، یہ ساری روایات عجیب عجیب باتیں اور قصے کہانیاں انہوں نے گھڑے ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جہنمی لباس ہے، فرعونی لباس ہے، کل اللہ جہنم میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو کالا لباس پہنا کر داخل کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے،
میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی کپڑا پہنے، کالا ہو کوئی بھی ہو، آپ نماز پڑھیں گے، ان کے یہاں تک لکھا امام جعفر صادق کی روایت سے کہ کالا کپڑا پہن کے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز تک نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں آپ کوئی بھی کپڑا پہن لے، کالا ہو کسی بھی دن پہن لے، لیکن ان دنوں میں چونکہ اہل باطل کا شعار بن چکا ہے، نشانی علامت بن چکی ہے، جسے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو خاتم المحدثین بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کالا لباس ان دنوں میں من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ اہل باطل کے ساتھ تمہاری مشابہت ہوگی، پھر ان کے ساتھ پھر کل قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، لہٰذا ان کے طور و طریق سے، مشابہت سے اور مناسبت سے بچو۔ تو کالا لباس جو ہے ان دنوں میں کوشش کریں نہ پہنیں، اور کوشش کریں سفید لباس پہنیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے سفید لباس، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ سفید لباس میں انسان کتنا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، لیکن وہ نکھرتا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن بعضوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعضوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو جنت والے وہ سفید ہوں گے، جہنم والے کالے ہوں گے۔ اللہ آپ کہہ دیتے جنت والے وہ اہل ایمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، آپ اس چہرے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسا جو اپنے آپ کو کالا کریں گے، اندر سے بھی، اوپر سے بھلے سفید ہو اندر سے وہ کالے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تو کالا کپڑا یہ دین اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں کوشش کریں اہل باطل کا شعار ہے تو سنی مسلمان ان دنوں میں کوشش کریں سفید لباس پہنیں۔ آپ سفید لباس پہنیں گے، ایک تو سنت ہے، ثواب ہے، اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا البسوا الثياب البيضاء، سفید لباس پہنو، فإنه أحب الثياب إلى اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کپڑا جو ہے وہ سفید لباس ہے۔ وَفِيهِ تُكَفِّنُونَ مَوْتَاكُمْ، اور اسی پہ تم سفر آخرت کے لیے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، کفن پہناتے ہو، لہٰذا اس سفید لباس کو اس اعتبار سے نبی کا حکم سمجھ کے آپ پہنیں گے، الگ ثواب ہے۔ پھر اہل باطل کا رد کریں گے، رسم کا رد کریں گے، اس کا الگ ثواب ہے۔ تو کوشش کریں، یہ عزم کریں کہ بدھ والے دن تو لازمی ہم سفید لباس پہنیں گے۔ ہمارا وطیرہ پہلے دن سے کہ یکم محرم الحرام سے 10 اور 12 محرم الحرام تک آپ سفید لباس، جو سنی مسلمان ہیں ہمارے، وہ کوشش کریں۔ اب بدقسمتی یہ کہ وہ تو سلا کر پہنتے ہیں، ہمارے ہاں جن کے پاس سلا ہوا بھی ہوتا ہے وہ بھی سفید لباس نہیں پہنتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ و سند اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کالا لباس نہیں، کالا کوٹ ہو، کالی پگڑی ہو، کالا واسکٹ ہو، کالا موزہ ہو، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ مائل الاسود ہو، اگر کالے کی طرف مائل ہو وہ کپڑا بھی آپ نہ پہنیں، براؤن ہے، ڈارک بلو ہے، جو آپ دور سے دیکھیں گے تو کالا کپڑا لگے گا لیکن قریب آنے پر وہ کالا کپڑا نہیں ہوگا۔ ہمارے شیخ یہاں تک فرمایا کرتے تھے وہ بھی نہ پہنیں۔ ایک واقعہ جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں تاکہ وہ ذہن نشین رہے اور دل دماغ پہ راسخ ہو جائے، ہم آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے کہ محرم الحرام میں خاص طور پہ 10-12 دن تک سفید لباس پہنیں۔ حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ایک دن کہنے لگی کہ میرا بھائی ہے چچا زاد ورقہ بن نوفل، وہ آپ پر ایمان لاتا تھا لیکن اعلان نبوت سے پہلے وہ انتقال ہو گیا تھا، اس نے ایمان نہیں لایا لیکن آپ پر آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا تھا، وہ کہاں پر ہے، آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بذریعہ خواب بتلایا کہ میں ورقہ کو جنت پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا وہ کیسے؟ کہا کہ میں ان کو جب بھی دیکھتا ہوں تو سفید لباس پہ دیکھتا ہوں، کالے لباس پہ نہیں۔ وہ اگر وہ جہنم میں ہوتا وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ الْأَسْوَدُ، اگر وہ جہنمی ہوتا تو وہ کالے کپڑے میں ہوتا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ البحر الرائق کے اندر لکھا ہے، ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، امام محمد رحمہ اللہ نے مسئلہ بتایا تو عورت غور سے دیکھنے لگی۔ امام محمد نے کہا اتنا غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اتنا حسین اور خوبصورت ہو لیکن سر پر یہ آپ نے ایک کالا دھبا کیا لگایا ہوا ہے؟ اس کے بعد وہ کالی پگڑی پہنے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فَإِنَّهُ فَمَا تَعَمَّمَ بِسَوْدَاءِ بعد، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کبھی بھی کالی پگڑی نہیں پہنی، یعنی کالے سے اتنی نفرت ہے۔ ہمارے ائمہ حضرات بزرگان دین نے یہاں تک نفرت بتلائی اور دکھائی ہے، لہٰذا کوشش یہی ہو کہ آپ پورا 12 مہینوں میں نہیں تو کم از کم ان 12 دنوں میں پابندی کر لیں، ہم سفید لباس کے ساتھ ہوں گے۔
بعض دل کے مریض ہوتے ہیں، عقل کے مریض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیت اللہ کا غلاف بھی تو کالا ہے، بیت اللہ کا غلاف بھی تو کالا ہے، آپ کالے سے منع کر رہے ہیں۔ تو بھائی بیت اللہ کا غلاف اگر کالا ہے تو بیت اللہ سے اللہ کل پوچھے گا نہیں کہ تم نے کالا لباس کیوں پہنا تھا، اللہ مجھے اور آپ سے پوچھے گا۔ تو اتنی فرامین اور اتنے ارشادات بتانے کے باوجود تمہیں کالے سے نفرت کیوں نہیں ہوئی، اور سفید لباس تم نے زیب و تن کیوں نہیں کیا؟ وہ مخلوق ہے، لیکن وہ مخلوق وہ نہیں، وہ غیر مکلف ہے، ان سے اللہ سوال نہیں کریں گے، مجھ آپ سے سوال کریں گے، ہم مکلف ہے، کل قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ تو کالے لباس کے ساتھ ساتھ جو ہے حلیم سے بھی پرہیز کریں، کوشش کریں یہ 12 دن چلے جائے، محرم کا مہینہ چلے جائے، آپ پورا 11 مہینے ہر دن حلیم پکائے اور کھائے، کھانے پینے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ ان دنوں میں چونکہ نیاز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہوتا ہے، اور نیاز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر نیاز حرام ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر نیاز حرام ہے۔ بات سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں نیاز اللہ کو، تو نیاز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے، پھر کیوں نیاز ہے؟ پھر نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج عمرے کی ہماری ضرورت نہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت پورا ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھنے آتے وہ بھی صبر نہیں، یہ نماز یہ عبادت اللہ کو پھر ضرورت نہیں ہے۔ پھر نظر و نیاز کا معنی یہ اللہ کی عبادت ہے، فارسی لفظ ہے نیاز عبادت، جس طرح نماز عبادت، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، تلاوت اللہ کے لیے۔ تو اسی طریقے سے کالا لباس ہے۔ اور شادی کے بارے میں جس طرح ہم نے بتلایا کہ محرم الحرام میں شادی وغیرہ سب جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے دین اسلام کے اندر، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہے۔ کہتے ہیں شہداء جنت شہید ہوئے، 72 افراد شہید ہوئے، تو آپ بتائیں جس کی وجہ سے حضرت حسین کو برتری ملی، عظمت ملی، اس نانے کا مقام اور مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ اب آپ بتائیں ربیع الاول میں آپ کو کوئی شادی ہال خالی ملے گا؟ اور یہاں تک کہ ان کی ریٹ اور قیمت بڑھ جاتی ہے پھر ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ ربیع الاول میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال اور پردہ فرما گئے، لیکن اس دن شادیاں ہو رہی ہیں۔ ہر مہینے اسلام کی تاریخ اٹھائیں گے، ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی شہید ہے، ہر ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی شہید ہے، ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی شہید ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتلایا کہ شہادت ہمارے اسلام کے ہاں کوئی منحوس نہیں ہے، نعمت ہے، عظمہ ہے، سرفرازی ہے، بلندی ہے، عزت ہے، افتخار ہے، جنت میں جانے کا آسان ذریعہ اور راستہ ہے شہادت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا اہتمام ہو جائے، روزے کا نبی علیہ السلام کا حکم ہے، عاشورے کا دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ لیا جائے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ 7 ملا لینا، یعنی 9 اور 10۔ علماء نے فرمایا اگر 9 10 نہیں رکھ سکتے 10 11 رکھ لیں، اور 10 11 بھی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 10ویں دن یعنی محرم الحرام کو روزہ رکھ لیں عاشورے کا۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب فرمانے لگے اب یہ یہودی جو ہے اس زمانے میں وہ روزہ نہیں رکھتے، لہٰذا عاشورے کا دن آپ صرف رکھ لیں، ایک ساتھ نہ ملائے تب بھی چل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جو منع فرمایا تھا وہ مکروہ و کراہیت اس وجہ سے تھی کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اب اس زمانے میں کوئی روزہ نہیں رکھتے یہود میں سے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ان میں جو بڑے بڑے ہیں کچھ بزرگ ٹائپ کے وہ عاشورے کا دن روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا فرمان رسول پھر بھی برقرار رہے گا، آپ کوشش کر لیں ایک ساتھ روزہ رکھ لیں، 9 10 یا 10 11۔ اس کے رکھنے سے ہوگا کیا؟ فضیلت یہ کہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرم الحرام میں عبادات کرنے کی اور تمام تر رسومات سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔